السلام علیکم جی، میں ہوں سید محمد اعجاز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے سیکشن 4C کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈڈ انٹرا کورٹ اپیل، جس کا نمبر 48745 آف 2023 ہے. بنیادی طور پہ یہ کراس اپیلز تھیں، جس میں سے ایک جو کہ مین اپیل سروس گلوبل ہے، یہ جس کا نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ ICA نمبر 48745 ہے. یہ اور اس سے کنیکٹڈ میٹرز جو تھے، جو کنیکٹڈ ICAs تھیں، چیلنجنگ دا ریٹروسپیکٹیوٹی آف دا سیکشن 4C، وہ تھیں ٹیکس پیئرز کی جانب سے. اور جو دوسری تھیں اپیلز جو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تھیں، انہوں نے اس کی جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، جس میں ڈسکریمنیشن کو جو ہے وہ انہوں نے ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ اڑایا تھا 4C میں ریٹ کو، جس میں 4% ریٹ کو کر دیا گیا تھا، جبکہ جو پرووائزو تھا فرسٹ، اس میں جو بھی لوگ فال کر رہے تھے ان کے لیے جو ریٹ تھا وہ 10% تھا. سو یہ دو کراس اپیلز تھیں جن کے اوپر آج جو ہے وہ اوپن کورٹ میں فیصلہ سنایا گیا اور اس کے بعد فیصلہ اپلوڈ بھی کر دیا گیا ہے. سو اس میں بنیادی طور پر جو ایک کورٹ کی آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ ٹیکس پیئر جو ہیں انہوں نے جو ہے بنیادی طور پر جو چیز اسیل کی ہے بیفور دس کورٹ فار ٹیکس ایئر 2022، وہ صرف اور صرف ریٹروسپیکٹیوٹی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو کورٹ نے یہاں پہ بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اٹ از میڈ کلیئر دیٹ appellants ڈو ناٹ کنٹینڈ دیٹ سپر ٹیکس از ultra vires or unconstitutional by its very nature, but merely intend to seek the indulgence of this court regarding the aspect of retrospectivity and levy of super tax فرام دا ٹیکس ایئر 2022. سو بنیاد یہ تھی ٹیکس پیئر کے کیس کی. انہوں نے وائریز کو چیلنج نہیں کیا، یہ صرف ٹیکس ایئر 2022 کو ڈیل کرتا ہے. فیصلہ جو 2023 کی پٹیشنز ہیں ان کے اوپر فیصلہ ابھی آنا ہے، وہ ہوگا جب کورٹ اس کے لیے ہیئرنگز کال کرے گی. ہیئرنگز میں ہم جائیں گے اور وہاں پہ چونکہ میری جو ریٹ ہے بینکنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ، اس میں ہم نے وائریز کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور ہم نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ ٹیکس ایکسپروپریٹری ہے اور اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. تو وہ جب لگے گی تب دیکھیں گے. ابھی فی الحال اس پہ بات کرتے ہیں. کورٹ نے یہ جب اس کیس کو سنا تو جو ٹیکس پیئرس تھے انہوں نے اپنے آرگیومنٹس کو بنیادی طور پہ دو کیسز کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے آرگیومنٹس کو کنفائن کیا بنیادی طور پر، جس میں سے ایک تھا جو ہے سمریز ٹریڈنگ اور دوسرا جو تھا وہ مولیسز تھا. اب یہ دونوں کیس ہیں السمریز انٹرپرائزز ناٹ ٹریڈنگ، السمریز انٹرپرائزز ورسز فیڈریشن آف پاکستان 1986 SCMR 1917، جسے السمریز کہتے ہیں، اور مولیسز ٹریڈنگ اینڈ ایکسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ورسز فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادرز 1993 SCMR 1905 مولیسز ٹریڈنگ. اب ان دونوں کیسز میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ایک کیس میں ویسٹڈ رائٹس کا ذکر تھا اور ایک کیس میں ویسٹڈ رائٹس ریلیٹنگ ٹو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا ذکر تھا. تو کورٹ نے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دونوں ڈیفرنٹ بریڈز ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو کورٹ نے اپنا فائنل جو سمیشن تھی یہ ساری چیزوں کی، وہ انہوں نے پیرا نمبر 74 میں اس کو سمرائز کیا، جو بھی آرگیومنٹس تھے ٹیکس پیئر کے. لیٹس گو ٹو پیرا 74 انسٹیڈ آف اسکرولنگ تھرو آل دا ایکسکیوز می ججمنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ججمنٹ کو اچھے طریقے سے انوٹیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری تھا. یہ جی پیرا 74 ہے. اس میں انہوں نے کہا ان سمیشن دا نب آف دا آرگیومنٹ از دیٹ اٹ ول ناٹ سرو اینی یوزفل پرپز
to put a strained construction on words to draw a distinction between a vested right and one flowing from the past and closed transaction. वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि vested right or vested right flowing from the past and closed transaction, they are two different breeds. Both belong to species of legal rights that so completely and definitely vest in a person that they cannot be impaired or taken away. Hence, the legislature intending to take them away retrospectively must use words which are clear, explicit, and categoric, leaving nothing to imagination. This is because, while doing so, the legislature is making breathtaking inroads upon individuals' rights to due process and property. We do not discern any such intention in the use of the words for the tax year 2022 in section 4C to impair the rights of the appellants under past and closed transaction. सो ये समरी थी टोटल टैक्स पेयर्स ने जो अपने आर्गूमेंट दिए उस पर कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशंस की कि उनके अपने ख़्याल में जो है ये वेस्टेड राइट that stem from the past and closed transaction, they are different breeds and they cannot be taken away unless there is a clear language that warrants so. दूसरी जो ICA थी 4705 ऑफ 2023 ये डिपार्टमेंट की थी जो, और इससे कनेक्टेड मैटर्स जो थे वो अपेंडिक्स बी में हैं इस जजमेंट के. और इसमें जो है जो मेन इशू था वो आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन था. हुआ ये था कि फ़र्स्ट प्रोवाइज़ो में जो केसेस फॉल कर रहे थे वो 10% पे आ रहे थे और जो टेबल के अंदर फॉल कर रहे थे वो आ रहे थे डिफरेंट स्लैब्स के अंदर. तो उस पे कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, हज़रत हुसैन का केस डिस्कस हुआ, लकी सीमेंट का केस डिस्कस हुआ कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए. तो कोर्ट का ख्याल था यहाँ कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है. और पॉलिसी स्टेटमेंट जो कोर्ट के सामने पेश की गई, जो कि रखी भी नहीं गई पार्लियामेंट के सामने, उसमें भी ये चीज़ थी कि वो 4% रेट एक ही था. सो ये जो डिवीज़न 2 भी था, अगर ये देखें तो अप टू 300 मिलियन ज़ीरो टैक्स था और 300 मिलियन तक 2% था. सो ये डिस्क्रिमिनेशन इसमें कोई नहीं थी. एक लेवल बना दिया था इनकम का जिसका उससे ऊपर जाएगा वो ये था. तो प्रोवाइज़ो में जो है वो 10% लगा दिया और ये रेट्स भी चेंज कर दिए. जो फाइनल प्रोडक्ट आई यानी फाइनेंस एक्ट, तो उसमें जो है वो पूरे का पूरा टेबल चेंज था, रेट चेंज थे और 500 मिलियन से एक्सीडिंग 10% कर दिया था. सो कोर्ट ने इसको जो है वो अलाउ नहीं किया. उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है एंड देयर इज़ नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बिहाइंड दैट. सो इस वजह से इसको उन्होंने अलाउ नहीं किया. फाइनली कोर्ट ने अपनी कंक्लूजन जो है जो जजमेंट की वो 85 पैरा में दी और उसका जो फर्स्ट जो पैरा है दैट सेज द appeals by the appellants taxpayers at appendix A are allowed. The part of the impugned judgment that upholds the retrospective application of section 4C by the use of the words for the tax year 2022 is set aside. It is declared that notwithstanding these words, the rights conferred on the appellant at the end of the tax year 2022 on 30th June 2022 are past and closed transactions and cannot be impaired or whittled away by the use of these words. In sum, super tax under section 4C cannot be imposed on these appellants for tax year 2022. This obviously includes appellant with special tax year. अब स्पेशल टैक्स ईयर के हवाले से कोर्ट का तासुर बिल्कुल ठीक था. जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी का टैक्स ईयर जो है स्पेशल है, कैलेंडर ईयर एज इट्स टैक्स ईयर, तो उसका फॉर एग्जांपल 31/12/2021 को यानी 31 दिसंबर 2021 को अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ तो उसका टैक्स ईयर 2022 बनेगा, क्योंकि उसकी रिटर्न जो है वो जाएगी जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है उसका, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसका स्पेशल टैक्स ईयर फॉल कर रहा है वही उसका टैक्स ईयर होगा. सो 2022 में जो सितंबर है उसमें उसकी रिटर्न जाएगी, सो उसका टैक्स ईयर जो है वो 2022 होगा. सो अब जिसका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गया उसको भी ये जाकर पीछे डिस्टॉर्ट कर रहा है.
سو یہ کورٹ نے جو ہے اس کو الاؤ نہیں کیا کہ اس قسم کی حرکتیں کی جائیں، اسپیشلی جہاں اسپیشل ٹیکس ایئرز ہیں۔ اچھا، اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ تھا جو ڈسکرمنیشن پہ تھا، آئی سی اے نمبر 47905 آف 23 اینڈ کنیکٹڈ اپیلز فائلڈ بائی دی ڈپارٹمنٹ، جو ڈسکرمنیشن پہ تھی وہ دے آر ڈسمسڈ۔ سو یہ ججمنٹ رپورٹ بھی کی گئی ہے اور اپروو فار رپورٹنگ ہے، اور آج ہی یہ اناؤنس ہوئی ہے کورٹ میں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا اگر کوئی سوال ہو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کے لیے دیکھیں گے، اور جو ٹیکس ایئر 2023 کی پٹیشنز ہیں جس میں پرووائزو 2 کو بھی چیلنج کیا گیا ہے بائی دا بینکنگ انڈسٹری، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔